الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وما توفيقي إلا بالله. عليه توكلت وإليه أنيب. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے. بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین ہم سب کے ہادی و رہنما جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں. حضرت بقیت السلف حضرت مولانا حافظ مقصود صاحب دامت برکاتہم العالیہ، علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ کے اس شہر کوٹلی لوہارا میں اس جامع مسجد میں انعقاد پذیر اس دینی پروگرام میں شریک ہوا اور اپنے برادر عزیز محترم جناب شیخ لقمان صاحب کی اس پرخلوص دعوت پر لبیک کہنے کی قابل ہوا اور اپنے دینی بھائی مولانا ہارون قصوری صاحب جنہوں نے مسلسل میرے ساتھ رابطہ رکھا، اللہ انہیں بھی عظیم عطا فرمائے، تو میں ان کے اعتماد پر پورا اتر سکا. میں سب سے پہلے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کی اس حاضری کو قبول فرمائے.
جن نیک مقاصد کے لیے اس پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اللہ اپنی رحمت کے ساتھ وہ تمام مقاصد پورے فرمائے۔ یقیناً آپ اس سے پہلے برادر عزیز پروفیسر حافظ سید حبیب اللہ شاہ بخاری صاحب فاضل مدینہ یونیورسٹی سے بہت عالمانہ خطاب سماعت فرما چکے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ الرحمن میں بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہ لوں، اور یہ بھی میں کوشش انشاءاللہ کروں گا کہ میرے میزبان مقرر نے جو مجھ سے مطالبہ کیا کہ اصلاح معاشرہ کے حوالے سے میں گفتگو کروں اور اس میں زیادہ حصہ اخلاق پر بات کروں، یہ میرے میزبان کی خواہش ہے، تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اسی عنوان پر گفتگو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، بلا شبہ 1,00,000 انبیاء اور رسل علیہم السلام نے دنیا میں تشریف لائے، وہ بنیادی طور پر معاشرے کی اصلاح کے لیے ہی دنیا میں تشریف لائے، اور جو ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے ساتھ آیا مبارکہ آپ کے ساتھ نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، یہ سورہ ہود کی ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کے نام نامی رسم گرامی پر اللہ نے جس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، یہ آیت میں نے وہاں سے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، جس میں اللہ کے سچے نبی اپنی امت کو مخاطب کر کے، اپنی قوم کو مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں کہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، میری دعوت کا مقصد کیا ہے کہ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، میں فتنے کو ختم کرنا چاہتا ہوں، فساد کو ختم کرنا چاہتا ہوں، معاشرے کے اندر جو انتشار ہے، خلفشار ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، اس کا خاتمہ کرنا چاہتا ہوں۔ معاشرہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم بستے ہیں، جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں، جس شہر میں ہم رہتے ہیں، جس علاقے میں ہم رہتے ہیں، اس کو معاشرہ کہا جاتا ہے، اور اس کا بگاڑ وہ بھی آپ سب سمجھتے ہیں کہ جس علاقے میں چوریاں ہوتی ہوں، ڈکیتیاں ہوتی ہوں، رہزنی ہوتی ہو، جس علاقے میں قتل و غارت ہوتی ہو، فتنہ و فساد برپا ہوتا ہو، چھوٹے بڑوں کی عزت نہ کریں، بڑے چھوٹوں پر ترس نہ کھائیں، اور وہاں اگر کوئی طاقتور ہے وہ کسی کمزور کو جینے نہ دے، اس کی عزت آبرو پہ بھی ہاتھ ڈالتا ہو، اس کا مال بھی لوٹنا اپنا حق سمجھتا ہو، اس کے حقوق کا استحصال بھی کرتا ہو، حق تلفی بھی کرتا ہو، بیچنے والا اپنی چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہو، عدل کرنے والا بے انصافی کرتا ہو، اختیار رکھنے والا اپنے اختیار کو ناجائز استعمال کرتا ہو، تو ان ساری چیزوں کو فساد کہتے ہیں، فتنہ کہتے ہیں، انتشار کہتے ہیں۔ اور ان چیزوں کے مقابلے میں اگر معاشرے میں عدل قائم ہو جائے، انصاف کا پرچم بلند ہو جائے، کسی بے گناہ کو خواہ خواہ گناہ گار اور مجرم قرار دے کر سزا نہ دی جائے، قانون کی نظر میں سب مساوی ہوں، برابر ہوں، جس کا جو حق ہے اس کو مل جائے، اللہ کا حق اللہ کو دیا جائے، پیغمبر کا حق پیغمبر کو دیا جائے، بڑوں کا حق بڑوں کو دیا جائے، چھوٹوں کا حق چھوٹوں کو دیا جائے، شوہر کا حق جو بیوی کے اوپر ہے بیوی اس کو ادا کرے، بیوی کا جو حق اپنے شوہر پر ہے وہ اس کو ادا کرے، اولاد کے جو حقوق والدین کے ذمہ ہیں وہ انہیں ادا کریں، اور جو والدین کے حقوق اولاد کے ذمہ ہیں وہ بھی اس کو ادا کریں، پڑوسی کا حق ادا کرے، محلے دار اپنے دوسرے محلے دار کا، اپنے ہم وطن کا حق سمجھے،
علی ھذا القیاس، یہ جو سارے حقوق ہیں اگر ان کی ادائیگی صحیح معنوں میں اور صحیح بنیادوں پر ادا ہونا شروع ہو جائے تو اس معاشرے میں اصلاح ہوتی ہے، اس معاشرے میں استحکام ہوتا ہے، اس معاشرے میں استقرار ہوتا ہے، اس معاشرے میں ترقی ہوتی ہے، اس معاشرے میں اطمینان ہوتا ہے، اس معاشرے میں ہر رہنے والے کو اطمینان کا احساس ہوتا ہے کہ میری عزت محفوظ ہے، میرا مال محفوظ ہے، میری جان محفوظ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انبیاء علیہ السلام نے یہی کام کیے، اور بالآخر یہ سلسلہ نبوت و رسالت جو دعوت و تبلیغ اور تربیت و اصلاح کا سلسلہ تھا، اس کا اختتام ہوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، ہم نے آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، اور آپ کو ایسے معاشرے میں بھیجا کہ جس کا بگاڑ بڑا عجیب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں معاشرہ بگڑا ہوا تھا، لیکن وہ معاشرہ پھر بھی ایسا تھا کہ اس میں ایک سٹیٹ تھی، ایک ریاست تھی، ایک نظام تھا، ایک حکومت تھی، ایک وہاں پہ دستور تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ما کان لیأخذ اخاہ فی دین الملک، ظلم تھا اس معاشرے میں، مگر جو کچھ بھی تھا اس معاشرے میں نظم و ضبط تھا، ریاست تھی، پارلیمنٹ تھی، مجلس شورا تھی، عدالتیں تھی، نظام تھا، سسٹم تھا، دستور تھا، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح جب فرعون کے مقابلے موسیٰ علیہ السلام نے اصلاح کی دعوت اٹھائی تو اس وقت بھی فرعون، قرآن میں آتا قال الملأ حولہ، ارد گرد جو وزیر کھڑے تھے، یعنی وزیروں کا مطلب، سرداروں کا مطلب کیا کہ وہ سسٹم تھا، نظام تھا، لیکن میرے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے نبیوں کے مقابلے میں جس ماحول میں تشریف لائے، وہاں پر کوئی نظام نہیں تھا، وہاں پر کوئی سسٹم نہیں تھا، وہاں پر سرداروں کا اپنا اپنا سسٹم تھا، اپنا اپنا قانون تھا، اپنا اپنا نظام تھا۔ جیسے علاقہ غیر ہوتا ہے نا، وہاں پر قبائلی اور سرداری نظام ہوتا ہے، ہر ایک اپنا قانون، ہر ایک کا اپنا دستور، اپنا اس کا آئین، اپنا طریقہ کار۔ تو جہاں سسٹم ہو، جہاں معاشرہ ایک ڈگر پہ چل رہا ہو، ان کے بگاڑ کو ٹھیک کرنا اگرچہ مشکل ہوتا ہے، لیکن اتنا مشکل نہیں ہوتا جتنا مشکل ایک ہی معاشرے کے اندر کئی نظام، کئی سسٹم، کئی قانون، کئی توجہات، کئی ان کی منازل، ہر ایک ہدف اپنا اپنا، انداز اپنا اپنا۔ میرے محبوب پیغمبر اس ماحول میں تشریف لائے جو اتنا مشکل تھا، اور عجیب و غریب قسم کی ان کی دعائیں تھی، پختہ طبیعتوں کے لوگ، حافظہ بھی بنا کر، اور برائیاں کرتے تھے دلیر بن کر، اور پھر اپنی برائیوں کو چھپاتے نہیں تھے، اپنی برائیوں کو فخریہ اشعار میں خود اپنی زبانوں سے بیان کرتے تھے۔ اتنا بگاڑ تھا، اور اس بگڑے ہوئے معاشرے کو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھک تو نہیں گیا کیوں جناب اب صاحب؟ انہیں بھی جلدی جان نہیں چھوڑنی، اصلاح معاشرہ ہے آخر انشاءاللہ سبحان اخلاق بھی بیان کرنا ہے۔ تھوڑے لاؤڈ سپیکر کی آواز کھل دی تھی تو یہ میرا گلا ہی کھلنا ہے انشاءاللہ کھل جائے، انہوں کھلو یار تھوڑا جیسے تاکہ قرآن پڑھ سکیے۔ ہمت ہے نا آپ میں سننے کی، جذبہ شوق ہے؟ میں دیکھا اٹھ کے بعد جاتے بڑی پانی پین جاتے تھے، تقریر دوران میں خود پانی پینا نہ میں کسی میں پین دینا، آرام میں سارے میں بیٹھ ایک گھنٹے سے بعد دعا کرنی انشاءاللہ سارے کٹھے تو اطمینان نہ سارے بیٹھ۔ تو میں عرض کر رہا تھا نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بگڑے معاشرے کو کیسے ٹھیک کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس سوال کا جواب
قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ جمعہ کی ایک آیت میں دیا. سناؤں آیت؟ دل جانا پہ هو الذی بعث فی الأمیین هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنیادی طور پر جن لوگوں میں مبعوث فرمایا تھا وہ لوگ کیسے تھے؟ الامیین، ان پڑھ تھے. کیا تھے؟ ان پڑھ. الامیین جب اللہ کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے آیا ہے تو اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ان پڑھ. اور جب نبی پاک کے لیے امی کا لفظ آیا تو وہاں یہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. وہاں اس کا ترجمہ امی ام القرآ، جیسے سیالکوٹ کا رہنے والا سیالکوٹی، لاہور میں رہنے والا لاہوری، مدینے میں رہنے والا مدنی، اور ام القرآ میں رہنے والا امی. ام القرآ سے نسبت. دوسرا امی ام کی جانب نسبت، ماں کی طرف. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مادر ذات علم والے تھے. سبحان اللہ. یہ قاضی سلیمان مصدوم کو رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمہ کیا رحمۃ اللہ للعالمین. وہ فرماتے امی ام کی طرف، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے محبوب پیغمبر مادر ذات علم والے تھے. اللہ اکبر. تو بہر کیا فرمایا ان پڑھ لو. اور صرف ان پڑھ نہیں تھے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کھلا بھٹکے ہوئے گمراہ لوگ تھے. اپنی ہی بیٹی کو زندہ درگور کرنا یہ وہی کر سکتا ہے جو گمراہ ہو. وہ سنن دارمی کے اندر حدیث ہے، اللہ کی قسم بندہ پڑھ نہیں سکتا جس کے دل میں ذرا ہی نہیں. اس صحابی نے آ کر نبی پاک سے کہا میں رات کو بعض اوقات بے چین ہو جاتا ہوں، بے قرار ہو جاتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں؟ پھر اس نے اپنا ہی واقعہ سنایا کہ میں سفر پہ تھا، واپس آیا تو اللہ نے مجھے بیٹی دی تھی. تو میرے معاشرے نے، میرے خاندان نے مجھے جب تانے شانے دیے تو ایک دن میں نے اپنی بیٹی کو پکڑا اور باہر لے گیا. بیٹی سمجھ رہی کہ میرے ابا جان مجھے سیر پہ لے کے جا رہے. میں نے لے جا کر جب اسے کنویں میں پھینکا تو اس کی جو آوازیں آ رہی تھی نا آخری، یا بتا مجھے سونے نہیں دیتے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو. آپ فرماتے ہیں عید علیہ حدیثہ کا، مجھے دوبارہ یہ سنا. اب وہ خود بھی رو رہا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی رلا رہا تھا. لیکن یہ بتانا چاہتا ہوں وہ لوگ کیسے تھے، وہ معاشرہ کیسا تھا، یہاں سے آپ اندازہ لگائیں. وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. لیکن وہی معاشرہ پھر کیسا بنا کہ اللہ خود اللہ ہو کر ان کے بارے میں فرما رہا ہے رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما في قلوبهم وأصابهم فتحا قريبا فعلم ما في قلوبهم وأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. میں ان سے راضی ہو گیا.
اللہ ان سے راضی ہوتا ہے جو ہدایت یافتہ، علی المؤمنین، جو ایمان والے بن گئے، اور اتنے ایمان والے بن گئے کہ اللہ تعالیٰ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے میں نے اپنے محبوب کے ساتھیوں کے ایمان کو معیار بنا دیا، اور آپ قیامت تک آنے والوں جو میرے محبوب کے صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، ان کے اہل بیت اطہار کے نقش قدم پر چلنے والے بن جائیں گے، فقد اہتدوا، وہ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ جیسے اس معاشرے کی اصلاح ہوئی تھی، ان کے معاشروں کے اندر بھی اصلاح ہو جائے۔ اب نبی پاک نے کیسے اصلاح کی؟ اللہ نے اسی آیت کے اندر وہ سارا کچھ بیان کر دیا۔ یہ قرآن کی کتنی فصاحت و بلاغت اور جامعیت، ایک آیت اور اللہ سارے سوالات کا جواب اسی میں دے رہے ہیں۔ فرمایا وہ گمراہ تھے، ان پڑھ تھے، میں نے ان میں اپنا محبوب پیغمبر بھیجا، اور 23 سال کے اندر ویسی جماعت بنی کہ میں آسمان سے اعلان کرنے لگا میں ان سے راضی، میں ان سے خوش۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، کسوری صاحب نے لے کے آئے تھے سیال کوٹوں، تو اتھوں لے کے اتھوں تک حافظ بھی کوئی گل کی دے رہے، بس قرآن بہت پڑھے، قرآن بہت پڑھے، تو میرا ادھر کر رہا ہے کہ 2-4 سپارے قرآن ہی پڑھ دوں۔ اللہ میں سنا دی تو سننے توفیق عطا فرمائے۔ پائی اگر پڑھانا میں انشاءاللہ اللہ توفیق دے تو ہوئی تو بنو ہی تو سنن دی میں بیان کرن دی تھاکے نے کہیں میں ہونے پریشان ہو گئے کہ ہر ایک بننا ہوں کی انشاءاللہ جلدی میں تو چھٹانا دل قبر آواز۔ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات سبقت لے جانے والے بے نبی کے صحابہ، اول نمبروں پر آنے والے، اور جو ان کی اتباع کرے، ان کے نقش قدم پر چلے، میں ان سب کے بارے میں اعلان کر رہا ہوں یہ مجھ سے راضی ہو گئے، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب نبی پاک نے کیا کیا تھا؟ اللہ فرماتے میرے نبی پاک نے 4 کام کیے۔ کتنے کام کیے؟ پہلا کام یتلو علیہم آیاتہ، انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ دوسرا کام یزکیہم، ان کا تزکیہ فرمایا۔ تیسرا کام یعلمہم الکتاب، انہیں کتاب اللہ کی تعلیم دی۔ چوتھا کام والحکمہ، انہیں حکمت و دانائی، فراست اور بصیرت سکھائی۔ توجہ فرمائیں، پہلا کام تلاوت قرآن کو عام کیا، تلاوت قرآن کو۔ اب تو گھر میں اللہ معاف کرے سچی بات ہے موسیقی چل رہی، موبائل کی شکل میں، نیٹ کی شکل میں، ٹی وی کی شکل میں، پتہ نہیں کس کی شکل میں۔ اللہ کے بندوں گھر میں قرآن کی تلاوت کو عام کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر کا مالک دروازہ بند کرتے ہوئے صرف اتنا ہی پڑھ لینا بسم اللہ، شیطان اپنے چیلوں سے کہتا ہے بس اس گھر میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ اور قرآن کی اتنی تاثیر، جہاں قرآن پڑھا جائے
مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتعاصون بینہم الا حفتهم الملائکہ وغشیتهم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ وذکرہم اللہ فی من عنده. جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتے بھی نازل ہو جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں آپ اس مسجد میں اکیلے بیٹھے؟ میں بخاری طالب علم ہونے کی حیثیت سے اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہوں کہ یہاں اس وقت اللہ کے فرشتے بھی موجود ہیں. اور قسم میں اس لیے اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات اس ہستی نے فرمائی ہے جس ہستی کی زبان سے اللہ کی وحی کے بغیر کچھ نکلتا نہیں تھا. اللہ قرآن میں قسم اٹھا کے فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا مجھے نجم کی قسم ہے میرے محبوب تمہارے صاحب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہشات سے بات نہیں کرتے، تب بولتے ہیں جب آسمان سے اللہ وحی نازل فرما دے. وحی سے فرمایا کہ جہاں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر فرشتے نازل ہو جاتے ہیں. اور یہ بات اللہ نے خود قرآن میں بھی بیان فرمائی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اقیم الصلاة لدلوک الشمس اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل اقیم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. اللہ فرماتے ہیں جب فجر میں قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی خوشبو آسمانوں تک پہنچتی، کانا مشہودا، اور وہاں سے فرشتوں کو بھی لا کر صفوں میں کھڑا کر دیتے ہیں، وہ بھی آ کے قرآن سنتے ہیں. اگر میں نے اس سے آگے بڑھ کر ایک اور آپ کو قرآن سننے اور سنانے کی نعمت اور برکت سنا دی نا تو آپ تو خود بلندیوں پہ پرواز کرتا ہو اپنے آپ کو محسوس کریں. سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کے فرماتے ہیں، ذرا سنیے وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. میرے اللہ فرماتے ہیں جب قرآن پڑھا جاتا ہے وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے اس کو سننے کے لیے تو میرے فرشتے نہیں آتے. میں ترجمہ کرنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ، جب تلاوت قرآن ہوتی ہے إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا، اس کو سننے کے لیے تو میں اللہ خود بھی حاضر ہو جاتا ہوں. میں اللہ خود حاضر ہو جاتا ہوں.
اصلاح معاشرہ یہ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے ہوتا ہے. گھر گھر میں قرآن پڑھو. جب قرآن پڑھا جائے گا تو گھر میں بھی قرآن پڑھنے سے فرشتے گھر میں آتے ہیں. صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے. صحابی کا نام ہے اسید بن حذیر. کیا نام ہے؟ اسید بن حذیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں رات کا ٹائم تھا اپنے گھر میں قرآن پڑھ رہا تھا. سر مسجد میں قرآن پڑھنے سے فرشتے نہیں آتے، گھر میں بھی قرآن پڑھنے سے فرشتے آتے. اپنے کھیت میں قرآن پڑھو، اپنی فیکٹری میں قرآن پڑھو، اپنی دکان پہ قرآن پڑھو، اپنے گھر میں قرآن پڑھو، اپنی حویلی اور ڈیرے پہ قرآن پڑھو. صحابی فرماتے میں قرآن پڑھ رہا تھا، میرا بیٹا جس کا نام یحییٰ تھا وہ میرے قریب ہی سویا ہوا تھا اور اس کی دوسری طرف میرا گھوڑا بندھا ہوا تھا. لیکن تلاوت قرآن کے دوران مجھے یوں محسوس ہوا کہ میرا گھوڑا کسی چیز سے ڈر رہا ہے. کس چیز سے ڈر رہا ہے مجھے نظر نہیں آ رہا، اور اتنا زیادہ ڈر رہا کہ بدک رہا، کبھی آگے کبھی پیچھے ہو رہا ہے. مجھے خطرہ اور خدشہ محسوس ہوا کہیں آگے پیچھے ہوتے ہوئے اس کا پاؤں میرے بیٹے کے پیٹ پہ نہ آ جائے. میں تلاوت بند کی تو اس نے ڈرنا بند کر دیا. وہ چیز اس کو نظر آ رہی تھی وہ ختم ہو گئی. کہتے میں نے دوبارہ تلاوت شروع کی، تھوڑے سے وقفے کے بعد پھر وہی کیفیت، وہ ڈر رہا. 3 بار ایسا ہوا، بالآخر میں باہر نکلا تو کیا دیکھا کہ میرے گھر کے سین میں ایک تشتری ہے، ایک بڑا ٹوکرا آپ کہہ لیں، اور وہ ٹوکرا لائٹوں سے بھرا ہوا ہے. لائٹیں اس میں لگی ہیں، لائٹیں خوبصورت، بہت خوبصورت، کچھ تشتری چمک رہی ہے، لائٹیں، روشنیاں، چراغ. اور کہتے میری آنکھوں کے ساتھ نہیں، اس نے میرے گھر کے سین سے پرواز کرنا شروع کر دیا، اڑنا شروع کر دیا، بلند ہونا شروع کر دیا. اور میں دیکھتے ہی دیکھتے آسمان کی بلندیوں میں گم ہو گئی. میں بڑا حیران ہوا یہ کیا تھا. اس کو دیکھ کر میرا گھوڑا ڈر رہا تھا. کہتے صبح میں نے جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ رات میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. آپ فرماتے ہیں مسکرا کر اتدری ما ذاک یا حسین. حسین وہ روشنیاں کیا تھی جانتے وہ کیا تھی؟ کہتے اللہ کے رسول میں تو نہیں جانتا. آپ فرماتے تلک الملائکۃ دنت لصوتک. یہ نبوت کا اور امت کا فرق دیکھو. صحابی نے وہ چیزیں دیکھی ہیں مگر سمجھ نہیں سکے. پیغمبر نے وہاں بیٹھ کر پہچان لیا اور فرمایا تلک الملائکہ دنت لصوتک. اور میرے حسین یہ عام چراغ اور لائٹیں نہیں تھی، یہ تو اللہ کے فرشتے قرآن سننے تیرے گھر میں آئے ہوئے تھے. لو قرأت حتی اصبحت، اگر تو قرآن ساری رات پڑھتا رہتا تو ساری رات تیرا قرآن سنتے رہتے. اور آج تیرے سنانے میں اور کے سننے میں کوئی ایسا لطف پیدا ہو گیا تھا کہ وہ تیرے قرآن کی تلاوت میں اتنے منہمک ہو چکے تھے، مستغرق ہو چکے تھے کہ انہیں انسانوں سے چھپنے کا جو اللہ نے طریقہ سکھایا ہوا تھا اس کا استعمال کرنا بھی شاید بھول چکے تھے. اور اسی طرح وہ سنتے رہتے، تو سناتا رہتا، دن چڑھ جاتا، مدینے کے لوگ تیرے گھر میں آ جاتے. لا تغار منہم، یہ فرشتے چھپ نہ سکتے. مدینے کے لوگ تیرے گھر میں فرشتوں کا دیدار کر لیتے. قرآن تو گھر میں پڑھا جائے تو فرشتے آ جاتے. اور جب فرشتے آتے نا تو اسلام معاشرہ کیسے ہوتا ہے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. جب فرشتے آتے ہیں نا قرآن اللہ بیان کرتا ہے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان بھاگ جاتے ہیں. فرشتوں کو دیکھ کر شیطان مل کے بولے. غزوہ بدر میں آیا نا شیطان گھیر گھار کے قریشیوں کو. جب آیا نا جبریل امین 313 کی مدد کے لیے 1000 کا پہلا لشکر لے کر، تو انہیں پہلے لشکر کو دیکھ کر شیطان نے دوڑ لگا. اور قریشی سردار نے کہا کدھر جانا پہ؟ انہیں کہ انی ارا ما لا ترون. وہ عقل دے انہیں جڑی شاید میرے نظر آن ڈی تو نظر نہیں آن ڈی. انہوں نے کہ میں نہیں تھے رہ سکتا. یعنی فرشتے وہ دیکھ رہا تھا
فرشتوں کو دیکھ کر اس نے دوڑ لگا. معلوم ہوا جہاں فرشتے آتے ہیں شیطان بھاگ جاتے ہیں. اور جب شیطان بھاگتے ہیں نا تو ساتھ اپنے نجاستیں، خباستیں، غلاظتیں، گندگیاں، کثافتیں، نحوستیں، بے برکتی وہ بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں. یہ چوری، ڈکیتی، رشوت، رازداری، ملاوٹ، دھوکہ، استحصال، ظلم، بے انصافی، یہ معاشرے کی ساری برائیاں، گندگیاں، غلاظتیں، یہ شیطان کے وسوسے وہ ساتھ ہی لے کے جاتے ہیں. اور جب فرشتے آتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں ساتھ لے کر آتے ہیں. نبی پاک نے حدیث میں فرمایا، میں نے پڑھی حدیث، جب فرشتے آتے ہیں تو نزلت علیہم السکینہ، تو اللہ کی ساتھ سکینت بھی نازل ہو جاتی ہے. وغشیتہم الرحمہ، اللہ کی رحمت چھا جاتی ہے ان کے اوپر. اللہ کی رحمت کی چادر اس طرح پھیل جاتی ہے، اللہ کی چادر رحمت کے نیچے آ جاتی ہے. اور آگے فرمایا وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ ان کے نام لے لے کر اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر فرماتا ہے. فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، فلاں بھی آ گیا، اللہ اللہ ہو کے نام لے رہے. ایمانداری کی بات ہے. میں تو یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت ہم یہاں پہ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان پہ اللہ ہمارا ذکر کر رہا ہے. یہ حدیث قدسی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی ومن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیر منہ. جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے دل میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے دل میں. اللہ کا نفس اور اللہ کا دل اور اللہ کا جی کیسا اللہ کو پتہ ہے. فرمایا جو مجھے یاد کرتا ہے اپنے جی میں اس کو یاد کرتا ہوں اپنے جی میں. اور جو یاد کرتا ہے مجھے برملا، میں بھی اس کو یاد کرتا ہوں برملا. اور میرا مجمع اس کے مجمع سے اعلیٰ. میرا مجمع، اللہ فرماتے میرا مجمع میرے بندے کے مجمع سے اعلیٰ. اس وقت ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ ہمارا نام لے رہا ہے، آپ کا نام لے رہے ہیں، سب کا نام لے رہے ہیں. جب رب کے ساتھ اس طرح کا رشتہ جڑ جائے تو وہاں اصلاح ہوگی یا فساد ہوگا؟ مل کے بولیں من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا بن جاتا ہے اللہ خود اللہ ہو کر اس کا بن جاتا ہے. میرا بندہ میرا بن گیا، میں اللہ ہو کے اس کا بن گیا. اللہ اللہ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اور میرے بن کے تو دیکھو. تو میں عرض کر رہا تھا جب قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں پر اصلاح کے دروازے کھل جاتے ہیں، فتنے کے نحوستوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. قرآن پڑھو. اپنے گھروں میں اپنی دکانوں پر قرآن پڑھنے کی عادت پیدا کرو. آج کی اس تقریب میں اگر آپ نے سر یہ وعدہ کریں کہ ہم انشاءاللہ روزانہ قرآن پڑھا کریں گے. اللہ کے ساتھ ہم نے کل تک کی بات ہے، ہم نے ایسی خواتین گھروں میں دیکھی ہیں 7 پارے قرآن پڑھنے والے. روزانہ گھروں میں قرآن پڑھا جاتا تھا. آج آ جاتے ہیں نفسیاتی مرض ہے جی، ٹونا ہو گیا جی، جادو ہو گیا جی، فلاں ہو گیا جی. کیوں نہ ہوگا جب ہمارے گھروں میں شیطانوں نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں. حضرت حافظ صاحب سے پوچھے، علماء سے پوچھے، پروفیسر حضرات موجود ہیں، استاد بیٹھے ہوئے سے پوچھئے. یہ حدیث سب نے پڑھی. اللہ نے خود بلکہ قرآن میں فرمایا شارکہم فی الاموال والاولاد. شیطان سے اللہ فرماتے جاؤ جو مجھ سے غافل ہو جائے نا میرے بندوں کے مال میں جا کر شریک بن جاؤ، ان کی اولادوں میں شریک بن جاؤ. ہم اس کی تفسیر زیادہ بیان نہیں کروں گا، شرم آتی ہے. توجہ فرمائیے. جب ہمارے گھروں میں انشاءاللہ قرآن پڑھا جائے گا، نبی پاک نے فرمایا جب کھانا کھانے والا بسم اللہ پڑھتا ہے تو شیطان اپنے چیلوں سے کیا کہتا ہے؟ اس کھانے میں ساڑھا حصہ مل کے بولو حصہ کیوں نہیں ہے؟ یہ بندے نہیں رچ دے. کبھی کسی آپ کھانے کی ولیمے میں چلے جائیں، کسی بارات کے کھانے میں چلے جائیں،
جو ٹوٹ کے پہنے نے اللہ کی پناہ جی میں کھانا کری زندگی دیکھے چنگے بولے پڑھے لکھے لوگ کاروباری لوگ کیا ہو گیا مسلمان کے اندر قناعت ہوتی ہے مسلمان کے اندر وقار ہوتا ہے اس میں نفس ہوتی ہے ہم کوئی بھوکے اور ندیدے لوگ ہیں ہم تو ان لوگوں کی اولاد ہیں پیاسا ہے پیاسا زخموں سے چور ہے میدان احد ہے اس نے پانی مانگا زخموں سے چور ہو کر کہ مجھے پانی پلاؤ پانی پلانے والا کوزہ سامنے لے کر آیا تو ساتھ والے زخمی کے کرانے کی آواز کہا نہیں مجھے چھوڑو پہلے اس کو پانی پلا کر اس کو اٹھا کے بٹھایا لبوں سے ابھی پانی لگایا کہ تیسرا اور اس کی آواز کہا نہیں مجھے چھوڑو پہلے اس کے پاس وہ سب کے سب شہید ہو گئے اللہ کے پاس پہنچ گئے اسی پیاس کی کیفیت تم تو ان کی اولاد وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے نبی پاک کے پاس مہمان آئے رات کا ٹائم نبی پاک نے اپنے گھروں میں سب سے پہلے پیغام بھیجا کہ مہمان آ گئے تو سارے گھروں سے جواب آیا کہ ہمارے پاس اس وائے سادہ پانی کے کچھ بھی نہیں خادم نے چپکے سے آگے بتایا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں یضیف ھذا اللیل اور میرے اس مہمان کو آج اپنے گھر مہمان بنا کے کون لے کے جائے گا ایک مزدور انصاری صحابی کھڑا وہ اللہ کے رسول میں لے کے جاتا گھر لے آئے بیٹھے جو اس دور کی ہوگی ان کے وہاں بٹھایا اہلیہ سے پوچھا حل اندہ کی شیء من الطعام کوئی ہے چیز کھانے پینے کی اس نے کہا کہ ما عندی الا قوت الصبیان بچوں کا تھوڑا سا کھانا اور کوئی شے نہیں جو بھی بچوں نے کھانا کعللی بشیء ونبی واکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کسی طرح بھوکا پیاسا پہلا پھسلا کے سلا دو اور ان کا کھانا نبی پاک کے مہمان کو کھلا دو چنانچہ بیوی نے اس طرح ہی کیا اور دستور عرب تھا کہ میزبان ساتھ مہمان کے بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا کہا میں دستور کے مطابق بیٹھ جاؤں گا تم نے چراغ کو ٹھیک ٹھوک کرنے کے بہانے اس کو بالکل ہی بجھا دے چنانچہ اس نے اس طرح کیا جب بیٹھ گیا آمنے سامنے اب وہ مہمان کھانا کھا رہا ہے اور یہ صرف سال منہ ہی ہلا رہا ہے ایسے ہاتھ صاحب لگا کر بالکل اس نے منہ کو ہلاتا رہا وہ یہ سمجھ رہا یہ بھی ساتھ کھانا کھا رہا صبح نماز فجر کٹھے پڑھنے مسجد نبی میں حاضر ہوئے سلام پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا نا اپنے اس انصاری کو تو مسکرائے پھر دیکھا تو مسکرائے وہ ڈر گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے عرض کرتے اللہ کے رسول مجھے کیوں دیکھ کر مسکرا رہے فرمایا تو میرے مسکرانے کی بات کرتا ہے لقد عجب اللہ بسنیکما بضیفکم اللیلہ اور رات دوہرے اور تیری بیوی نے جو مہمان کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے اس کو دیکھ کر تو عرش والا رب خود مسکراتا تو میرے مسکرانے کی بات کر یہ انصاف یہ اسلام معاشرہ اسلام معاشرے سے ڈنڈے سے نہیں ہوتی کہ عمران خان ڈنڈا لے نواز شریف آج فلانا آج یہ کبھی بھی نہیں ہوگا یہ اسلام معاشرہ ہوتا ہے جب اپنے گھروں سے ہم شروع کریں جب ہم اپنی ذات سے ہم شروع کریں یہ چیزیں کسی قرآن نے کروائی اور یہ تزکیہ تھا اللہ اکبر نبی پاک کے دو صحابی ایک کا نام ہے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی چلیے نا کہ بس کریے ابو ذر رضی اللہ تعالی اب سارے بڑا پیارا جملہ کیا کی ہو گیا نا چلو انشاءاللہ ہونے دعا ہوگی بزرگانی سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی ان دونوں کو یمن بھیجا تھا اور کیا بھیجا معلم بنا کر اور مسلم بنا کر اس معاشرے کی اصلاح کر کے اور معاشرے کی اصلاح کے لیے دو گر بتائے دو اصول بتائے سوری صاحب دو اصول وہ کیا کیا تھے پہلا اتق اللہ حیث ما کنت اتق اللہ حیث ما کنت اور دوسرا خالق الناس بخلق حسن
جہاں بھی جاؤ جہاں بھی رہو، خلوت ہے، جلوت ہے، تنہائی ہے، لو سم ہے، جو کچھ بھی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، اللہ کے تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا، اللہ کے تقوی کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ اور دوسرا اصول کیا بتایا اصلاح معاشرہ کا؟ خالق الناس بخلق حسن، اللہ کے بندوں کے ساتھ جو بھی معاملہ کرو اچھے اخلاق سے کرو۔ کس سے کرو؟ امام ابن تیمیہ شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے، فَإِنَّ تَقْوَى اللَّهِ يُصْلِحُ مَا بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ رَبِّهِ، تقوی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی طاقت کہ رب کے درمیان اور اس بندے کے درمیان جو بھی ہے نا معاملہ بگڑا ہوا، یہ تقوی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے، اس کی اصلاح کر دیتا ہے۔ اصلاح معاشرہ، تقوی کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی قوت ہے، اتنی تاثیر ہے، اتنا زور ہے، اتنی طاقت ہے کہ یصلح ما بین العبد و بین ربہ، کہ رب تعالی اور اس بندے کے مابین جو بھی معاملات بگڑے ہوتے ہیں نا، اللہ پاک کا یہ تقوی اس کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان تتقوا اللہ، اگر تم تقوی والے بن جاؤ، یجعل لکم فرقانا، اللہ پاک تمہیں فرقان عطا فرما دے گا۔ کیا عطا فرما دے گا؟ فرقان پتہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ تمہارے اندر وہ فیصلے کی طاقت اور قوت پیدا کر دے گا کہ تمہیں پتہ ہوگا کہ یہ میرا نفع ہے، یہ نقصان ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ بعض بندے یحسبون انہم یحسنون صنعا، وہ ساری زندگی بیچارے ٹامک ٹوئے مارتے مارتے مر جاتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے۔ لیکن تقوی کے اندر اتنی طاقت ہوتی ہے کہ یہ بندے کو سیدھے راستے کی طرف لے جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ طاقت دیتا ہے، اللہ شعور دیتا ہے، سمجھ دیتا ہے، فراست دیتا ہے، بصیرت عطا کرتا ہے۔ اور تقوی کی برکت سے فَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ اس کی زندگی کی ہر مشکل کو آسانی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لوگوں کے پاس جاتے ہیں میری آ مشکل ہے، او مشکل ہے، آ مشکل ہے۔ میں ہوں لاہور بیٹھا سا، پروفیسر انتظار کر رہا سا، ایک بیچارہ بندہ میرے کو لیا، میں کہا جی 1.5-2 سال دے وچ میرا نا تقریباً 3 کروڑ روپیہ رڑ گیا، میرے سمجھ نہیں آتی میرا ہوتا کی گیا، میرے خود سمجھ نہیں آتی۔ تو میں انہوں نے پوچھیاں گلا گلا، میں سمجھ آئی گل ساری۔ تو میرے بھائیوں، اگر بندہ اللہ کے تقوی والا بن جائے تو اللہ زندگی کی مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی جو میں نے آیا یہ قرآن کی آیت ہے، اور میرے اللہ کی باتیں کبھی غلط ہو سکتی؟ اسی کا نام ایمان ہے۔ ایمان پیدا کرو اپنے اندر۔ تو اصلاح معاشرہ سب سے پہلی بات تقوی کی۔ وہ کتنا مشہور واقعہ لوگ سناتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کہ اس بچی سے ماں نے کہا نا کہ پانی ڈال دو، تو اس نے کیا کہا؟ میں پانی نہیں ڈالوں گی، رات کا ٹائم کہا ہمیں پیسے کچھ چاہیے، پانی ڈالنے سے اس کی مقدار بڑھ جائے گی، ہمیں زیادہ پیسے مل جائیں۔ بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا ہوا کہ دودھ میں پانی نہیں ملانا، ہوں تو اللہ کی پناہ پانی دو کی کچھ ملایا جاتا ہے۔ اللہ کی قسم یہ بڑا ظلم ہے، اور اپنے بچوں کے لیے یہ رزق لے کے جاتے ہیں اور اصلاح معاشرہ کی باتیں کرتے ہیں۔ تم تو خود بگاڑ رہے ہو، اپنی سارا معاملہ خراب کر رہے ہو۔ جو رزق کھلا رہی ہے تو تم فصل بو رہے ہو۔ تو بیٹی نے کہا کہ امیر المومنین نے منع کیا۔ ماں کہتی ہے رات کا ٹائم ہے، امیر المومنین کو دیکھ رہے، تو اس بیٹی نے کیا کہا؟ وہ ابھی دیکھ رہے مگر عرش والا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ان الذين يخشون ربهم
الصغير